السلام علیکم ڈیئر اقبالینس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں یار؟ سوری میں تھوڑی لیٹ بنا رہا ہوں یہ ویڈیو، تو آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے کہ ذرا ریگولر بنایا کریں، لیکن ریگولر یار ہو نہیں سکتی، مصروفیت بہت ہے اس ملک میں۔ تو ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ ہاسٹلس میں ہم نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی۔ ہمیں ہاسٹلس نہیں مل رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم نے بائی فورس قبضہ کیا۔ ایک تو مجیٹھیا ہال پہ قبضہ کیا لڑکوں کے لیے، اور ایک ہم نے لڑکیوں کے لیے ایک علامہ اقبال ٹاؤن میں ہم نے لڑکیوں کے لیے قبضہ کیا۔ اب یہ دو ہاسٹل تو ہمارے پاس ہو گئے۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ پرنسپل جو تھے اعجاز حسن وہ چینج ہو گئے، اور وہ وہیں پہ رہے ہمارے کالج میں، پروفیسر آف سرجری، لیکن جو ہمارے ہیلتھ سیکٹری تھے پروفیسر جو تھے اپنا افتخار صاحب، وہ پرنسپل بن کے آ گئے۔ اچھا، دونوں کی میں نے شخصیت کا موازنہ کیا تھا کہ پروفیسر اعجاز صاحب بہت خشک سے اور پروفیشنل سے بندے تھے، اکیڈیمک، لیکن جو افتخار صاحب تھے وہ بڑے چلبلے سے بندے تھے، دوستی لڑکوں سے بھی، لڑکیوں سے بھی، سٹاف سے بھی، اس طرح کر کے میرے ساتھ تو بہت ان کے گہرے تعلقات تھے۔ تو اب لڑکیوں کا ہاسٹل کا مسئلہ کافی حل ہو گیا، لیکن جو سینئر لڑکیاں تھیں وہ کہتی تھیں کہ ہمیں علامہ اقبال ٹاؤن بڑی دور جانا پڑتا ہے، حالانکہ بسیں ہمیں دو مل چکی تھیں، اعجاز صاحب نے لے دی تھی، انہوں نے کہا ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو پریمیسز ہے جس میں علامہ اقبال میڈیکل کالج 6 برڈ ووڈ روڈ پہ ہے، اس پہ ایک پیچھے بلڈنگ ہے کافی اچھی ہاسٹلس کے لیے، اور وہ زیادہ خالی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے پرنسپل صاحب سے بات کی، افتخار صاحب سے۔ افتخار صاحب تھے تو فرینڈلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، لیکن نیچرلی ان کو اوپر بھی جواب دینا پڑتا تھا، تو ان کی کچھ بیوروکریٹک ٹائپ اپروچ بھی تھی، کیونکہ ہیلتھ سیکٹری تھے، وہاں سے آئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ٹالنے کی بڑی کوشش کی کہ دیکھ رہا میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ انسٹیٹیوٹ آف ہائیجین دی بلڈنگ ہے، وہ انہوں نے استعمال اسی کس طرح کر سکتے ہیں، اسی نہیں لے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک دو دن ڈسکشن چلتی رہی۔ پھر میں نے جب دیکھا نا کہ افتخار صاحب مان نہیں رہے، تو پھر میں نے لڑکیوں سے کہا کہ لڑکیوں، اب ہمیں اسی طرح دھکا لگانا پڑے گا، ہمیں اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کرنا پڑے گا، اپنا ایکشن کرنا پڑے گا۔ تو میں نے لڑکیوں کو تیار کر لیا کہ آپ لوگ اتنے بجے پرنسپل آفس کے باہر آ جائیں، اور میں کوئی آفٹرنون میں افتخار صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی اج تسی ہوسٹل سانوں لے کے دیو گے، جے تسی نہیں یہ ہوسٹل لے کے دیو گے تو اسی ایتھے قبضہ کر لیں گے۔ اچھا، مذاکرات ہوتے رہے۔ وہ ایک دو لڑکیاں بھی اندر آئیں آفس میں، انہوں نے بھی کہا کہ سر ہمیں بڑی پرابلم ہے، سر ہمارا کلینکل جا رہا ہے، کیونکہ کلاسیں بڑی اوپر چلی گئی تھیں، یعنی 4th 5th ایئر وغیرہ، تو اب ہمیں یہ پلیز ہمیں لے کے دیں یہ وہ۔ افتخار صاحب رابطہ کر رہے تھے اوپر سیکٹریٹ وغیرہ، لیکن وہاں سے کوئی نئی کال آ رہی تھی، جس کو کہنا چاہیے نا یس نہیں آ رہی تھی۔ انسٹیٹیوٹ آف ہائیجین والے رکاوٹ بنے ہوں گے، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اور میں چاہے جتنے بھی میرے اچھے تعلقات تھے افتخار صاحب سے، پیار محبت تھا، لیکن میں الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا، میرا تعلق اسٹوڈنٹ سے تھا، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میری جو بھی ہوتی تھی پہلی پرائورٹی ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں سر، یہ تو اسی ہوں لے لیں گے۔ اچھا، اس چکر میں شام ہو گئی، بلکہ رات پڑ گئی۔ ہماری ایک رائزنگ ڈاکٹر تھیں، مسرت خان کا نام تھا، مجھے پتہ نہیں واللہ کی بندی آج کل کہاں پہ ہے، نہ کسی دوست نے بتایا ہے، اگر کوئی سنے تو پلیز مجھے مسرت خان کے بارے میں بتائیں کہ وہ ہماری پرجوش کارکن، بہادر دلیر کارکن آج کل کہاں پہ ہے۔ وہ پشاور سے ان کا تعلق تھا، تو خیر وہ سب سے آگے آگے تھی۔ تو ہوا یہ کہ پھر رات پڑ گئی، مذاکرات کس طرف ہو ہی نہیں رہے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کچھ۔ تو جب میں نے دیکھا نا کہ بات بن نہیں رہی، اچھا، تو میں نے مسرت سے کہا کہ مسرت
آپ پرنسپل آفس میں اتنے بجے ہلا بول دو لڑکیوں کے ساتھ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے رامے صاحب. اچھا میں نے اندر جا کے افتخار صاحب سے کہا, میں نے کہا جی لڑکیاں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, اگر آپ نہیں دیتے, نہیں کچھ کر سکتے, تو میں ان کو کہتا ہوں لڑکوں کو کہ یہ بسوں کو آگ جلا دیں. اچھا افتخار صاحب کو تھوڑا سا میرے بارے میں آئیڈیا تھا کہ یہ رامے جب کچھ سوچنے پہ آتا ہے تو پھر یہ کار بھی گزرتا ہے. تو میں نے کہا میں اتنے بجے گھڑی پہ, میں نے بتایا میں اتنے بجے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, الٹیمیٹم دے رہا ہوں. اس کے بعد میں نے لڑکوں سے کہہ دینا ہے کہ بسیں جلا دو. وہ رامے ہو کی کرنے ہیں, وہ نہ افتخار صاحب نے نا اونچی اونچی وہ عقل کر رہا رامے ہے کی کرن لگا یار کالج بساں نے. میں کہا سر مینوں نہیں پتا, میریاں کڑیاں پریشان نے, میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا یہ اچھا پھر گل کرنا, پھر یہ انہوں نے رات کے وقت بات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں رکاوٹ بنے تھے انسٹیٹیوٹ آف ہائیجین والے. الٹیمیٹلی جب میں نے دیکھا نا, مجھے کہتے ہیں یار ہمیں نہیں ہو سکتا, میں کچھ اور, میں کہا نہیں, میں نے باہر آواز لگائی جالی ڈرانے کے لیے. میں نے وہ لڑکوں کے نام لیے جو ہمارے مشہور تھے چیتے. میں کہا آگے لا دو بساں, وہ میں کھلویا وہ کھلویا وہ کھلویا. میں کہا نہیں سر ہوں نہیں, بس انف ہو گیا. رات پڑ چکی تھی, لڑکیاں نعرے مار رہی تھیں. میں کہا نہیں سر آئی ایم سوری, نہیں یہ نہیں ہونا سی. میں کیا بساں نو آگے لا دو. اور میں نے اتنی دیر میں مسرت لڑکیوں کے لے کے اندر آئی. میں کہا جا مسرت منڈیا نال لگے جا اور تالے توڑ کے اندر گھسو. اور بالکل اس طرح ہی ہوا. افتخار صاحب ہکا بکا پریشان کھڑے کہ ایک ہی ہو گیا نا. میں کہا سر تسی پیچھے ہٹ جاؤ, ہوں اسی جانیے تو حکومت جانے, سیکٹریٹ ہیلتھ سیکٹریٹ جانے, تو اسی ہوں کچھ نہیں, پیچھے نہیں ہٹنا. میں اور بالکل اس طرح ہوا. وہ لڑکوں نے تو آگ نہ لگائی, لیکن لڑکیوں کے ساتھ مل کے جتنے تالے توڑ کے وہ ہماری لڑکیاں جو تھیں وہ اندر گھس گئیں. تو دوستو یہ تھا تیسرا ہاسٹل کا قبضہ. اب چوتھے ہاسٹل کے قبضے کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ساتھ جو اٹیچ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا, پہلے تو وہ تھوڑے سے وہ تھے اس میں بلاک نا پرانے. یہ اصل میں سروسز ہاسپٹل کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوئی تھی, اور سروسز ہاسپٹل بیسیکلی گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا. اس میں اوپر بلاک تھا جس میں وی آئی پی جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ آتے تھے, سرکاری ملازم آتے تھے. کامن مین کے لیے یا میو تھا, عورتوں کے لیے لیڈی ولنگٹن تھا, اور غریب غربا کے لیے جنرل ہاسپٹل تھا. پھر بعد میں جنرل ہاسپٹل میں انہوں نے نیورو سرجری انٹروڈیوس کرا دی. تو خیر اب یہ تھا صرف سرکاری ملازموں کے لیے, صاف ستھرا تھا, چھوٹا سا تھا, نائس تھا. لیکن اب اس میں ہم نے چونکہ اٹیچ ہو گیا تھا کالج کے ساتھ, تو ادھر حکومت نے ایکسٹینشن شروع کر دی, نئے بلاک بننا شروع ہو گئے میڈیکل, کیونکہ میڈیکل 1, میڈیکل 2, میڈیکل 3, میڈیکل 4, سرجیکل 1, سرجیکل بلڈنگیں بننی شروع ہو گئیں. اچھا اس کے ساتھ ایک مطلب جس طرف پاگل خانے کی بیک دیوار تھی مینٹل ہاسپٹل کی, اس کے ساتھ ایک اور ہاسٹل بنایا گیا. اچھا مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ وہ ہاسٹل کن لوگوں کے لیے بنایا گیا, لیکن ہمارے رائزنگ ڈاکٹر جو تھے اللہ بخشے, لطفی اور زلفی اور غزالہ نیازی, اور ان لوگوں نے کہا کہ رامے صاحب یہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے, یہ سانوں لے کے دو. اچھا اب سب کا چاکا کھل گیا قبضہ کرنے کا, اور مجھے وہ آگے کر دیتے تھے کیونکہ میں چیئرمین تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی دیکھتے ہیں. اب میں تھوڑا سا جھجک رہا تھا کیونکہ اتنے قبضے ہو چکے تھے, میرا بھی نام اوپر مطلب ٹیررسٹ ٹائپ بن گیا تھا. تو لیکن میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا اسٹوڈنٹس کے موقف سے, اسٹوڈنٹس کی مطلب نا کاز سے. تو میں نے پھر افتخار صاحب سے بات کی, میں نے کہا سارے سانوں ہاسٹل دو. وہ کہتے ہیں یار نہیں یہ تاڑے لیے نہیں ہے گا. اچھا مجھے یاد نہیں وہ ایکچولی کس مقصد کے لیے کنسٹرکشن بلڈنگ بنی تھی, تو اس میں پتہ نہیں کیا ہونا تھا, لیکن تھی وہ ہاسٹلس بلڈنگ, یعنی اس میں کمرے تھے, باتھ روم تھے, یہ وہ. خیر تو وہ خیر وہ بھی پھر وہ جو تھا افتخار صاحب کی مدد سے ہم نے وہ لے لیا. لیکن وہاں پھر ہم نے اپنے جو ہمارے ہاؤس جاب کرتے تھے بعد میں, پہلے تو دوسرے لڑکے آئے, ابھی ہاؤس جاب تو شروع نہیں ہوئے تھے, فائنل ایئر تو ایگزام نہیں آیا تھا, تو وہ ادھر گھس گئے. پھر اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ جو ہمارے ہاؤس جابین تھے ہم نے پھر ان کو اس بلڈنگ میں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہاں پہ دوستو اقبالیئنس میں اپنی جو قبضوں کی ہاسٹلس کے قبضوں کی سٹوری کا اینڈ کرتا ہوں. اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے میرا AIMC کہانی میری زبانی.